بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی ایک ذیلی کمیٹی ہے جسے یہ پروسل کے لیے، آج اس کا ایک اور اجلاس تھا۔ آج صبح 9 بجے سے 1 بجے تک ہم نے دستاویزات کا جائزہ لیا، اور آج بھی وہی صورتحال تھی کہ آج بھی ہمیں اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم سے پوشیدہ رکھے جا رہے ہیں، سوائے 3 مئی کو جب انہوں نے حبیب بینک لمیٹڈ کے اوریجنل بینک سٹیٹمنٹس ایک پلندہ تھا ہمارے سامنے رکھا، اور جو ہی ہم نے جانچ پڑتال شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے برملا احتجاج کیا کہ یہ ان کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بغیر کسی درخواست کے، یعنی انہوں نے کوئی درخواست نہیں دائر کی۔ جب ہم سے لیپ ٹاپ سے انکار کیا گیا تو ہمیں کہا درخواست دیں، ہم نے درخواست دے دی، انہوں نے انکار کیا۔ بغیر پی ٹی آئی کے درخواست کے انہوں نے 15 منٹ پہ ان کے اعتراض پہ عمل کیا، اور وہ تمام اوریجنل دستاویزات اٹھا کے لے گئے جو آج تک ہم سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک درخواست جمع کی ہے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس میں ہم نے پروسل کی تمام رویداد جو ہے وہ ساری لکھی ہے۔ معمولی سے کہیں انکشافات بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ نہ صرف ہمیں اوریجنل ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، بلکہ یہ کہ تمام ڈاکومنٹس ایک دفعہ میں ہمارے سامنے رکھے جائیں تاکہ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کراس ریفرنسنگ میں تکلیف نہ ہو کہ وہ بارہا ایک ڈاکومنٹ کا سیٹ دیکھتے ہیں پھر دوسرا پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ہم نے کچھ ایسی نشاندہی کی ہے کہ جو بینک سٹیٹمنٹس موجود ہی نہیں ہے ریکارڈ پہ، یعنی ان کی فوٹو کاپیز بھی نہیں ہمیں مہیا کی گئی، ہم نے ایسی بھی دستاویزات کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے کہ وہ کتنا جلدی ہمارے سامنے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس رکھیں، تاکہ جو ڈاکومنٹس کا ہم نے تجزیہ کیا ہے، جو فوٹو کاپیز ہیں، جو کسی صورت میں بھی کسی آڈٹ یا اکاؤنٹس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، کوئی بھی آڈیٹر کسی بھی آڈیٹنگ اصول کے تحت ان کو تسلیم نہیں کرتا مستند، کیونکہ وہ فوٹو کاپیز ہیں، ان پہ نہ لیٹر ہیڈ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے جائزہ لیا ہے اس کو ریکنفرم کرنے کے لیے آپ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہمیں مہیا کریں، جس کا ہمیں وعدہ کیا تھا ابھی تک مہیا نہیں کیے گئے۔ جیسا کہ میں آج آپ نے شاید نظر سے گزرا ہوگا کہ ڈان اخبار نے اپنے ایڈیٹوریل میں یہ تمام معاملات کا بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے اور جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اس معاملے کا از خود نوٹس لینا چاہیے اور اس کمیٹی سے وہ کام کروانا چاہیے جس کے لیے یہ تشکیل دی گئی تھی 3 سال پہلے۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوری پاکستانی قوم سے کہ ہمیں 40 گھنٹے دیے گئے ہیں اس کام کے لیے جو ہم کر رہے ہیں، جو تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ اسکروٹنی کمیٹی 3 سالوں میں وہ کام نہیں کر سکی جو انشاءاللہ ہم 40 گھنٹوں میں کر کے دکھائیں گے۔ ہمیں صرف اوریجنل ڈاکومنٹس تمام چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ پہلے بھی کہا ہے اور بارہا کہیں گے، کیونکہ اس کے بغیر یہ تمام معاملہ مکمل نہیں ہوتا تجزیہ۔ وہ 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی نے تسلیم کیے ہیں، ان میں سے ایک اکاؤنٹ بھی ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو 4 ملازمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ میں ہیں، جس میں ٹیلی فون آپریٹر ہیں، جس میں آفس ہیلپ ہے، جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے جمع کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ پاکستان میں اور باہر سے، اور یہ خود میرے گھر آ کے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اکاؤنٹوں میں، ذاتی اکاؤنٹوں میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آ رہا ہے اور کیش چیک کے ذریعے یہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، ساتھ ہی ہونڈی کے ذریعے۔ تو یہ جو شہادت ہے یہ نہ صرف ڈاکیومنٹری ہے جو ان کے فائنانس بورڈ نے خود کہا ہے کہ ہم نے 4 ملازمین کو اجازت دی، بلکہ ان ملازمین نے خود میرے گھر آ کے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہونی، جو لازمی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی قانونی ذمہ داری ہے، ہم صرف ان کی مدد کر رہے ہیں اس قانونی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن
स्क्रूटनी कमेटी उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट है। वक्त ने साबित कर दिया कि जो स्क्रूटनी कमेटी के जो हेड हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट में टीएलपी के हवाले से केस में पेश होते हैं तो ये उस फैसले में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि ये फंडिंग लॉज तो महज कॉस्मेटिक है, ये महज रस्मी है। तो इनको चाहिए था कि ये स्क्रूटनी कमेटी जब अगस्त 2020 में नाकाम हो गई उसको तब्दील कर देते। उसके बावजूद हम इंशाल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे और 40 घंटे में हमें सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें इंटरनेशनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, हमें उन 4 मुलाजमीन की जो पैसा है उसकी तफसीलात चाहिए। ये हम लाजमी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। उसके अलावा हम इंशाल्लाह अपनी तमाम ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में पूरा स्क्रूटनी करके और एक मुफस्सल इंशाल्लाह रिपोर्ट कौम के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। दोबारा कब होगा इजलास? अभी अगला इजलास इन्होंने ईद की ब्रेक की वजह से 17 तारीख को रखा है और इन्होंने ये कहा है कि 17, 18, 19, जबकि हमसे ये वादा किया गया था कि कम से कम 1 दिन का गैप देंगे क्योंकि हमें वो मैनुअली हम लोग नोट कर रहे हैं पेंसिल से, हमसे कंप्यूटर ले लिए गए, लैपटॉप ले लिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने 17, 18, 19 को, मैंने जैसे कहा ये जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह हम बात की तह तक पहुंचेंगे और सच्चाई तक पहुंचेंगे।